الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کی کوئی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کسی کو پسند کرتا ہے، ہر انسان کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز کو اپنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت ہے تو تم اس کی دلیل پیش کرو۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ جب تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پہلے تو تم اللہ سے پیار کرتے تھے، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کریں گے۔ اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا مقرب بندہ بننا، اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دن، ہماری رات، ہماری سیرت، ہماری صورت، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری تجارت، ہماری محنت مزدوری، ہماری زندگی کا ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے کہ حضور کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو ہم اسے پھینک دیں گے، چاہے اس میں کتنا نفع مل رہا ہو، چاہے اس میں کتنی ساری دنیا آ رہی ہو، کتنی ساری دولت مل رہی ہو، لیکن اگر سیدھی سادی زندگی میں ہم سے اللہ راضی ہوتا ہے تو سیدھی سادی زندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ، اگر یہاں قادیانی آ جائیں، قادیانی یا کرسچن آ جائیں، عیسائی آ جائیں اور آ کے کہیں کہ آپ لوگ کتنے غریب ہیں، آپ لوگوں کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، ہم آپ میں سے ہر ایک کے لیے اچھا بنگلہ بنا دیتے ہیں اور آپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک گاڑی دے دیتے ہیں، آپ کے لیے ایک بہت بڑا یہاں ہسپتال بنا دیتے ہیں، اس میں آپ اپنے مریضوں کا علاج کروائیں، آپ کے لیے یہاں ہم بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، اس میں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، افسر بنائیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مان لو، تو کیا خیال ہے، ہم اسے قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ ہم سے اس کا مطالبہ نہ بھی کریں، ہم پھر بھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ آج وہ مطالبہ نہیں کر رہے، کل وہ ہمارے قریب ہوتے ہوتے ہمارے بچوں کو کافر بنا دیں گے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے، چاہے اس میں دنیاوی نفع نظر آئے، چاہے اس میں دنیاوی نقصان نظر آئے۔
آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ کے ان پہاڑوں میں بھی انٹرنیٹ آ گیا ہے، یہاں بھی نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہیں، اور ان موبائلوں میں کیا کچھ ہے یہ تو خدا جانتا ہے۔ لیکن یہ موبائل ہمارے لیے کوئی خیر کا پیغام نہیں لائے، یہ فحاشی لائے ہیں، یہ عریانی لائے ہیں، یہ بے حیائی لائے ہیں، یہ بے پردگی لائے ہیں، یہ آپس کی نفرتیں لائے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدائیاں لائے ہیں۔ ان موبائلوں نے، آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی آپ لوگ محفوظ ہیں، آپ کا دین محفوظ ہے۔ آپ باہر شہروں میں چلے جائیں تو دین مسلمانوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ، لوگوں کے اندر سے حرام اور حلال کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے، بہن اور بیوی کا فرق ختم ہو گیا ہے، بیوی اور بہن کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس موبائل کے ذریعے وہ فحاشی آئی ہے، وہ بے حیائی آئی ہے، وہ بے غیرتی آئی ہے کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ابھی تک حفاظت کی ہے۔ اللہ کرے ہمیشہ آپ ان برائیوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی حفاظت ہو، آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت ہو، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو تو اچھے برے کا پتہ نہیں ہے نا، ان کو اچھا برا تو ماں باپ بتائیں گے، ان کو اچھا برا تو استاد بتائیں گے، ان کے اندر بڑوں کا ادب تو استاد پیدا کریں گے، ماں باپ پیدا کریں گے، اور ان کے اندر اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اللہ بڑے پیدا کریں گے، ماں باپ پیدا کریں گے، استاد پیدا کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، تو ہم سب کو چاہیے کہ اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، تبلیغ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کچھ وقت، تھوڑا وقت تبلیغ میں لگاتے رہیں، اس سے آپ کے دین کی حفاظت ہوگی، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، اس سے آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ والوں سے تعلق رکھیں، اس سے آپ کی زندگی میں تقویٰ آئے گا، آپ کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ واحد ذریعہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، اپنی ساری نسل، اپنے سارے بچوں، اپنے سارے علاقے کے ایمان کو بچانے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ساری خامیاں ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر جو برائیاں تھیں وہ ساری برائیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ختم کر دیں، اور حضرات تابعین کی تربیت ہوئی، اصلاح ہوئی حضرات صحابہ کرام کی صحبت کی برکت سے، اور یہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اہل اللہ سے محبت رکھیں گے، ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کے ساتھ منسلک رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے گا، ہمارے بھی دل کو منور فرمائے گا، ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے گا۔ تو آپ سارے بھائی اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ، اور زندگی میں جتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہوں ان سب سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیں، اور اس بات کو طے کریں، اس بات کا عزم کریں کہ سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہ ہو۔
اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا علاقہ دیندار علاقہ ہے، اور پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دین کی نسبت سے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں صرف 2 جگہ ہمیں دین کی خوشبو محسوس ہوئی ہے، صرف 2 جگہ پورے پاکستان میں، صرف 2 جگہ دین کی خوشبو محسوس ہوئی ہے، روحانیت محسوس ہوئی ہے، وہاں نور محسوس ہوا ہے۔ 2 جگہ ہیں، ایک جگہ بلوچستان میں، اس کا نام چمن ہے، اور ایک جگہ خیبر پختونخوا میں، اس کا نام تیرا ہے۔ اللہ، مگر ڈر ہے، یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ کر ڈر ہے کہ کہیں یہ خوشبو بدبو سے نہ بدل جائے اور کہیں یہ نور بجھ نہ جائے، اس لیے کہ 25% نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں۔ 25-30% کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں۔ انسان ایک بات سمجھ لیجئے، انسان پہلے دن مرتد نہیں ہوتا، پہلے دن انسان کافر نہیں ہوتا، پہلے انسان چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑتا ہے، 1 بات چھوڑتا ہے، پھر 2 بات چھوڑتا ہے، پھر 3، پھر 4 باتیں چھوڑتا ہے، پھر چھوڑتے ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں یہ جو عمارت ہے نا، عمارت ایک دم ساری نہیں گرتی، پہلے اس کا رنگ اترتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی مٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی اینٹیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ 1 اینٹ نکلتی ہے، 2 نکلتی ہے، 3 نکلتی ہیں، اور پھر پوری دیوار گر جاتی ہے، پھر 1 گرتی ہے، دوسری گرتی ہے، یہاں تک کہ ساری عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے، مگر ہمارے نبی کی سنت ضرور ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جب انسان سنت چھوڑتا ہے تو اس میں فرض چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان سنت چھوڑتا ہے تو اس میں فرض چھوڑنے کی ہمت آ جاتی ہے، جب فرض چھوڑتا ہے تو پھر اس میں اسلام چھوڑنے کی ہمت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ ایسی محنت اور کوشش کریں، اپنے پورے معاشرے میں، اپنے پورے علاقے میں کوئی نوجوان بغیر داڑھی کے نہ ہو۔ ابھی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں لیٹ گیا جا کے اندر، ایک نوجوان نے آ کے مجھے بازو دبایا، میں نے کہا آپ میری خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی۔ میں نے کہا اگر میری خدمت کرنی ہے تو مجھے دبانے سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ داڑھی نہیں کاٹیں گے۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے داڑھیوں والے جن کی داڑھیاں نہیں ہیں ان کو کہتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یفعلون، کیوں نہیں ان کے علماء ان کو برائی سے روکتے تھے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے،
ان کے علماء ان کو برائی سے کیوں نہیں روکتے، ان کو صحیح راستہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس پہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ پھر ایک اور نوجوان آ کے پاؤں دبانے لگ گیا۔ میں نے کہا آپ کے پاؤں دبانے سے زیادہ مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ سر پہ ٹوپی پہن لیں۔ اس نے اسی وقت میرا پاؤں چھوڑ دیا اور جلدی سے گیا، ٹوپی پہن کے آ گیا۔ اس لیے دوستو، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اگر آپ اپنی نسل کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، کفر سے بچانا چاہتے ہیں، تو ابھی سے اس کا بند باندھیں۔ جیسے پانی کے لیے اگر چھوٹی سی جگہ بھی مل جائے نا تو پانی اپنی ساری جگہ خود بنا دیتا ہے، اسی طرح کفر کو آپ تھوڑا سا سوراخ دیں گے نا تو کفر اپنا راستہ پورا خود بناتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، شاید یہ بات آپ میں سے بعضوں کو بری لگے، لیکن حقیقت ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے کالج سر سید احمد خان نے بنایا۔ ہمارے اکابر نے اس وقت کہا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کو بھی ترقی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو بھی سائنس میں آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ٹیکنالوجی تو پہلے بھی تھی، کوئی نئی تھوڑی آئی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بنائی ہی مسلمان سائنسدانوں نے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو کوئی کالج نہیں تھے، اس زمانے میں تو کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھیں، حالانکہ وہ اتنے بڑے سائنسدان تھے۔ تو ہمارے اکابر نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ بہرحال بڑھتے 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 ایک جال بچھ گیا پورے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا اور اسکولوں کا۔ اسکول میں پڑھنا جائز ہے، یونیورسٹی میں پڑھنا جائز ہے، کالج میں پڑھنا جائز ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا جائز ہے، لیکن ڈاکٹری کے پردے کے اندر ہماری نوجوان نسل کو آج دہریہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے کے پی کے ایک علاقے میں ابھی 15 دن پہلے ہمارا جانا ہوا، وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بہت نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے بڑی داڑھیاں اور پگڑیاں اور آس پاس بخاری اور مسلم کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے ہی فارغ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے دست بستہ درخواست ہے، اپنی ان نسلوں کی فکر کریں، اور جہاں کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی ہے فوراً اس کا تدارک کریں۔ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، بستی میں رہنے والے 100 ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتا، یہ 99 اس مسلمان کے پاس چل کے جائیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا پھر 2 ہو جائیں گے، پھر 3 ہو جائیں گے، پھر 4 ہو جائیں گے، پھر ساری بستی بے نمازی ہو جائے گی۔ جب کسی کے جسم پہ چھوٹا سا پھوڑا ہو نا، دانہ نکل آئے، تو ڈاکٹر اس کو چیک کرتے ہیں، اس کا خون لیتے ہیں، اس کا چیک اپ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی یہ تو کینسر ہے، تو فوراً اس ٹکڑے کو کاٹ دیتے ہیں، اگر اس کو ٹکڑے کو نہ کاٹا جائے تو یہ کینسر پورے وجود کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح بے دینی، اسی طرح سنت کی خلاف ورزیاں، اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں، اسی طرح بے دینی
اگر تھوڑی سی آ جائے اور فوراً اس کا تدارک نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے سارے علاقے کو گھیر لیتی ہے۔ تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ سب کے سب سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کے طریقے پر آنے کی نیت کریں۔ آئیں گے انشاءاللہ؟ ایک تو یہ سارے نوجوان داڑیاں رکھو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بھائی بتاؤ، نوجوان بتاؤ، حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو آپ حضور کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات، جو بڑی عمروں والے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں وہ پگڑیاں نہیں پہنتے۔ یہاں صرف پگڑیاں علماء کو دیکھا ہے، صرف علماء مدرسوں میں پڑھانے والے پگڑیاں پہن رہے ہیں، اس کے علاوہ عام لوگ نہیں پہن رہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر پہ پگڑی نہیں رکھتے تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھئی، ہمارے نبی اکثر پگڑی پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے؟ تو آپ حضور سے الگ کیوں جا رہے ہیں؟ اور آپ کے آباء و اجداد پگڑیاں پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے؟ تو آپ کیوں نہیں پہنتے؟ جب انگریز بر صغیر میں آیا، آ کے قابض ہو گیا، آ کے مسلط ہو گیا، تو جو احکام ابتدائی طور پہ انگریز نے جاری کیے ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ جتنے سرکاری افسر ہوں ان کے سر ننگے کر دو، اور جتنے گھٹیا درجے کے لوگ ہیں ان کے سروں پہ پگڑیاں پہنا دو۔ چنانچہ آپ بڑے شہروں میں جائیں گے نا، پشاور میں جائیں گے تو وہاں بڑے بڑے جو وزیر وزراء قسم کے لوگ ہیں، بڑے خان اور نواب ہیں، ان کے بنگلوں کے باہر جو گارڈ کھڑا ہوگا نا اس کے سر پہ پگڑی ہوگی، گارڈ کے سر پہ پگڑی۔ اور جو ہوٹل پہ بہرے ہوتے ہیں نا، ہوٹل پہ جو کھانا تقسیم کرتے ہیں، ہوٹل پہ آپ کے پاس بل لے کر آئیں گے، آپ کے پاس واؤچر لے کے آئیں گے، بھائی دال اتنے کی، گوشت اتنے کا، روٹی اتنے کی، تو اس کے سر پہ پگڑی ہوگی۔ وہ آپ کے سامنے روٹی پیش کرے گا، اس کے سر پہ پگڑی ہوگی۔ اور وہ جو میراثی ہوتے ہیں نا، شادیوں میں ڈھول بجاتے ہیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہوتی ہیں۔ تو انگریز نے ہماری نسل کا ذہن بنا دیا کہ وزیر اعظم کا سر ننگا ہوتا ہے، میراثی کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سب کے سب پگڑیاں پہننے کی نیت کرو۔ پہنیں گے انشاءاللہ، چہروں پہ داڑھیاں رکھیں گے انشاءاللہ، اور آپس کی لڑائیاں ختم کریں۔ آپس میں کبھی بھی نہ لڑیں۔ آپس کی لڑائیاں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کی تعین بتائی تھی، میں تمہیں شب قدر کی تعین بتانے کے لیے آ رہا تھا، دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس کی اتنی نحوست ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین امت سے واپس لے لی۔ دو آدمیوں کے جھگڑنے سے شب قدر سے ساری امت محروم ہو گئی۔ جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ گن لے کر کھڑا ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ فائر کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہ ہو، بتائیے وہاں کتنی نحوست ہوگی۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کبھی کسی مسلمان سے قطع تعلق نہیں کریں گے۔ تیار ہیں؟ مسلمان سے قطع تعلق کرنا ناجائز ہے۔ مسلمان سے قطع تعلق کی ختم کرنے میں جو رکاوٹ ہے نا، رکاوٹ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ رکاوٹ ہے انا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ انا نے، تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا، تو جو انا کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے انا کو بیچ میں نہیں لانا ہے، بس کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے ہو جائیں گے تو ہمیں ہونے دیں، ہم کسی سے تعلق توڑیں گے نہیں، سب مسلمانوں سے محبت کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔